اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ پہلے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے۔ اس وقت دو سپر پاوریں تھیں، ایک روم، دوسری ایران۔ رومن امپائر کی حکومت آج موجودہ فلسطین، شام، سیریا، مصر، جارڈن، یہ یورپ، یہ سب علاقے جو تھے رومن امپائر کے انڈر میں تھے۔ پشچم امپائر، ایران، عراق، ایران، یہ تقریباً ادھر کے ایریے جو ہے یہ فارس کی حکومت تھی، قیصر کی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا، اس سے پہلے یہ آپس میں لڑ کر کمزور ہو چکے تھے۔ ہم پچھلے ویڈیو میں یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس وقت جو ہے توحید کا نام و نشان دنیا میں نہیں رہا تھا۔ روم میں عیسائی مذہب تھا لیکن توحید سے بالکل خالی ہو چکا تھا۔ ایران میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ خود عرب جہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا، اس سرزمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا، ان کے حالات بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر جو ہے بد سے بدتر حالت ہو گئے تھے۔ وہاں کے آپس کے لڑائی، معمولی بات پر اگر کسی خاندان کے ساتھ دشمنی ہے تو اپنے اولاد کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ فلاں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، اس کا بدلہ لینا۔ بت پرستی اتنی عام ہو گئی تھی کہ خانہ کعبہ میں جو ہے 360 بت تھے۔ خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر طواف کیا جاتا تھا۔ اور یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کوئی بھی عجیب چیز ملی کہ اس کو جو ہے بکری کا دودھ چھڑکے اور اس کو جو ہے خانہ کعبہ میں رکھ دیے۔ اس طرح سے 360 بھوت جو ہے تو خانہ کعبہ میں تھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا۔ اور یہ قوم رسالت کیا ہوتی ہے، آخرت کیا ہوتی ہے، وہی کیا ہوتی ہے، اس سے بھی کوسوں دور تھی۔ پھر یہودی جو اس وقت دنیا کے میں اگر کسی کے طرف امید کی نظر سے دیکھا جاتا تھا مذہب کے نام پہ، تو وہ یہودی تھے، اور ان کا بھی یہ حال تھا بنی اسرائیل کے۔ انہوں نے اپنی صدیوں سے نافرمانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں جتنے بھی نبی بھیجے انہوں نے قتل کیا، نافرمانی کی، اور توحید بھی ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ اور مدینہ میں خود ان کی ایک مذہبی حکومت تھی، خیبر۔ انشاءاللہ اس کا تفصیلی ویڈیو آگے اس کا واقعات آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان، یہ بھی ایک اہمیت کا تھا۔ یہاں پر بھی بت پرستی اتنی عام ہو گئی تھی کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے قریب پہنچ گئی تھی، اور یہ ایک مذہبی دور آیا تھا۔ بت مذہب تقریباً ختم ہو چکا تھا، برہمنیت پھر سے عروج پہ تھی۔ یعنی ساری دنیا جو ہے اس وقت اندھیرے میں تھی، جہالت کے اندھیرے میں تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اپنے نبی کو اس سرزمین پر۔ آج ہم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بچپن، یہ دوسرے باب کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ جو ہے خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ حاجیوں کو، آپ کے خاندان حاجیوں کو پانی پلانا اور خدمت کرنا کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے جو ہے آپ کی عرب میں بہت اہمیت تھی، کیونکہ عرب کا خاص کر کے وہ تاجر لوگ تھے، اور جو تجارت کے لیے شام کا سفر کے لیے جاتے، تو اس وقت کے جو ہے عرب کا جو ہے تو ایک پیشہ تھا لوٹ مار۔ لیکن آپ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے آپ کا قبیلہ جو ہے، آپ کے خاندان کے جو تجارتی قافلہ رہتا تھا اس کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، امن کے ساتھ آپ اپنی تجارت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کے 10 یا 12 لڑکے تھے، جس میں سے 5 بڑے مشہور ہیں۔ ایک عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، نمبر 2 ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا، جو آپ نے ایمان تو قبول نہیں کیا لیکن آپ کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نمبر 3 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نمبر 4 عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 5 ابو لہب جو اسلامی دشمنی میں حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ اس کا بھی واقعہ آگے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمینہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جب شادی ہو گئی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب آپ کی عمر 17 سال تھی، اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق آپ 3 دن سسرال میں رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تجارتی سفر کیا شام کی طرف۔ پھر واپسی میں آتے وقت مدینہ میں آپ بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ اس وقت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ تھی۔ ہاں دوستو، یہی وقت تھا۔ اس کتاب میں 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ دوسری کتابوں میں 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہاں، یہ وہ روشنی کی کرن تھی، یہ وہ دن تھا جب آپ اس دنیا میں آئے۔ اس دنیا کی جہالت کے اندھیروں کو نکالنے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ پھر آپ کی والدہ نے احمد رکھا۔ اس وقت ایک رواج تھا، کیونکہ دیہات کی عربی اور وہاں کی آب و ہوا بچوں کے لیے بہت مفید تھی، اس لیے دیہات کی عورتیں آتی اور اچھے اچھے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کو لے کر جا کے ان کی پرورش کرتی، تاکہ ان کی عربی زبان بھی اچھی ہو جائے اور وہاں کی آب و ہوا سے بھی ان کی صحت بھی اچھی ہو جائے۔ اس لیے اس وقت کچھ دیہات کی عورتیں آئیں اور دائی حلیمہ کو، جو سب سے آخر میں آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس لیے دوسری عورتوں نے کسی نے آپ کی پرورش کے لیے انکار کر دیا، تو دائی حلیمہ نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے 2 سال تک پرورش کی۔
اس کے بعد جب واپسی میں جب مکہ آئی تو اس وقت کوئی طاعون تھا مکے میں، تو اس لیے پھر جو ہے آپ واپس پرورش کے لیے لے گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ کے پاس آپ کو پہنچا دیا گیا۔ آپ کی والدہ نے 6 سال کی عمر میں مدینہ کا سفر کیا اور لگ بھگ آپ کے شوہر کی زیارت کے لیے، پھر راستے میں آپ کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب پر آ گئی۔ آپ پرورش بہت اچھی طرح سے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہو گئی تو یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ نے اپنے بڑے لڑکے حضرت ابو طالب کو سونپ دی۔ آپ کے چاچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش اتنی اچھی سے کی کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور آپ کی جو ہے بہت اچھی طرح سے پرورش کی آپ نے۔ اس عمر میں آپ کی جب عمر 12 سال کی ہو گئی تو آپ ایک تجارتی سفر شام کے لیے کیے۔ سفر کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے تھے، لیکن آپ ان سے لپٹ گئے تو آپ نے اس سفر کے لیے آپ کو لے گئے۔ یہ تھی دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بچپن۔ اب ہم مختصر طور پہ اس پیریڈ میں جو کچھ کرشمے ہوئے، جو معجزے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کوئی بھی نبی کو اپنی سرپرستی میں تربیت کرتا ہے۔ دائی حلیمہ جو آئی تھی مکے میں، تو اس وقت اس کی اونٹنی ایک دم دبلی پتلی اور کمزور تھی، اس لیے وہ سفر سے لاسٹ میں آئی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے لیا تو وہ ایک دم اس میں جان آ گئی اور وہ سب سے تیز چلنے لگی، قافلے سے سب سے آگے نکل گئی۔ ان کی جو بکریاں تھیں وہ ایک دم دبلی پتلی دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنایا، ان کے تھانوں میں دودھ آ گیا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صاف کر ان کے دل کو دھو کر پھر واپس رکھ دیا۔ یہ کچھ واقعات تھے جو دائی حلیمہ کے ساتھ پیش آئے۔ پھر جو آپ نے سفر کیا شام کا، تجارت کا، آپ کے چاچا کے ساتھ، جب سفر میں جب آپ چلتے تو ایک ابر آپ کا سایہ ہوتا۔ یہ یہودیوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ یہی وہ نبی ہے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے۔ اور بہت سے واقعات ہیں دوستو، لیکن ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم 15 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے، اور اس دعوت کو، اس تحریک کو دنیا کے سامنے رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔